نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المعارج شریفہ سے۔ قرآن مجید فرقان مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 70واں ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ صاحب خزائن ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 44 آیات مبارکہ 224 کلمات اور 929 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع، سأل سوال کیا، سائل ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب ایک ایسے عذاب کے بارے میں، واقعی کہ جو وقوع پذیر ہونے والا ہے، جو واقع ہی وہ نازل ہو جائے گا، اس کے بارے میں۔ سأل سوال کیا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی سے پوچھنا، ایک سوال کا معنی ہوتا ہے کسی سے پوچھنا، جس طرح آپ جانتے ہیں فلاں نے فلاں سے سوال کیا، یعنی فلاں نے فلاں سے مسئلہ پوچھا۔ اور دوسرا سوال کا معنی ہوتا ہے مانگنا، جس طرح فقیر نے سوال کیا، فقیر نے مانگا، یعنی دونوں معنی میں سألہ کسی نے سوال کیا، یعنی رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دربار عالیہ میں سوال کیا، سائل کسی بھی سوال کرنے والے نے۔ آپ جانتے ہیں کہ سائل کبھی مطلقاً وہ سوال کرنے والا، کبھی سائل ہم منگتے کو کہتے ہیں کہ وہ سائل ہے، سوالی ہے، یعنی مانگنے والا ہے۔ اس سے سوال کیا بے عذاب واقعی، بارگاہ ساتھ باب میں یہ سوال کیا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، یعنی کفار نے سوال کیا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو وہ عذاب بتائیے آئے گا کب؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، یہ ان کا انکار کرنے کا ایک انداز تھا اور یہ گستاخانہ لہجہ تھا میرے کریم آقا رسول عربی کے دربار مقدس میں ان بے دینوں کا، ان کافروں کا، کہ جو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے منکر تھے۔ انہوں نے یہ سوال کیا جس طرح پہلے انبیاء سے بھی سوال کیا گیا۔ اور دوسرا مانگنا، سوال بمانی مانگنا، طلب کرنا، سائل کسی مانگنے والے کا مانگنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر یہ مراد دیا جائے گا پھر اس سے وہ مراد ہوگا جس نضر بن حارث وغیرہ کچھ کافروں نے اپنی معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ بدبختی کی انتہا دکھاتے ہوئے دوسرے کافروں کو اپنی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے کہا کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں، آؤ حرم کعبہ میں اکٹھے ہو جاؤ، سینے حرم میں تم اکٹھے ہو جانا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم یہ نضر بن حارث یا عاص بن وائل یا دوسرے کافر ابو جہل جو بھی تھے، بعض نے نضر بن حارث اور عاص بن وائل لکھا ہے، دونوں ہی، بعض نے دوسرے کافر بھی لکھا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حرم کعبہ کے پردے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہیں گے، جس طرح قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے ان بدبختوں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن حق ان کان ھذا الحق من عندک، اگر یہ قرآن، اگر یہ تیرا رسول تیری جانب سے سچا ہے، حرم کعبہ کے پردے کو پکڑ کہا تھا فانزل علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم تجھے چیلنج کرتے ہیں کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دیں یا کسی دردناک عذاب سے 2-4 کر دیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کافروں نے دوسرے کافروں کے سامنے اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے رب ذوالجلال کے حضور چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، عذاب مانگا تھا کہ ہم انکار کرتے ہیں تیرے نبی کا، انکار کرتے ہیں تیرے قرآن کا، ہم نہیں مانتے، نہ تجھے مانتے ہیں، نہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ حق ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہم تجھے کہتے فامطر علینا، ہم پہ نازل کر دیں،
حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر کسی دردناک عذاب سے ہمیں دو چار کر دے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی ہو جانا چاہیے تھا نا کہ آسمان ان پر پتھر برساتا، کوئی ابو قبیس ان پر اتنی سنگباری کرتا کہ ان کا قیمہ کوٹ کے رکھ دیا جاتا، ان کے پڑکھچے اڑا دیے جاتے، زمین پھٹ جاتی، ان کو اپنے اندر سمو لیتی، آسمان ان پر پھٹ پڑتا، ان پر خبیث ترین عذاب آ جاتا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا۔ مگر رب کائنات نے ایسے نہیں فرمایا، اپنے محبوب مکرم کی جانب جبریل امین کو بھیج دیا، یا رسول اللہ وہ بدبخت میرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، مگر میں نے آپ کو رحمت عالم بنا کے بھیجا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان کو صرف اس لیے اللہ عذاب نہیں دے رہا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، یا آپ کی وجہ سے وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عذاب مانگا، عذاب واقع ہونے والا تھا، ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا جاتا، ان کو ایک سانس بھی لینے کی مہلت نہ ملتی، مگر میرے نبی کے قدموں کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا، اس وقتی عذاب سے بچا لیا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ عذاب ملے گا نہیں، للکافرین لیس لہ دافع، وہ کافر کے لیے تیار ہے، اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ بچ کے بھاگ جائیں گے، اگر آج انہوں نے چیلنج کیا تو آج ان کو سزا نہیں ملی، یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم بری ذمہ ہو گئے، اب ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہماری سچائی ثابت ہو گئی ہے، نہیں، ویسے نہ سمجھیں۔ للکافرین لیس لہ دافع، وہ عذاب جو وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ کافروں پر واقع ہو رہا ہے، ہو جائے گا، یعنی مرتے ہی واقع ہو جائے گا، اس کو کوئی بھی دفع کرنے والا نہیں ہے، دافع دور کرنے والا اس کو نہیں ہے۔ اگر وہ پہلا سوال کیا جائے گا، نہ مانا لیا جائے کہ انہوں نے سوال کیا تھا بتائیے وہ عذاب کب آئے گا، پھر بھی اس کا یہی جواب ہے کہ وہ عذاب کافر کے لیے تیار ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ادھر ان کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر عذاب الہی کا خود وہ مشاہدہ کر لیں گے، ان کے لیے کیسا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں من اللہ، اللہ اکبر جل مجد الکریم، یس اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے عذاب ہے، ذی المعارج، جو بہت ہی بلندیوں والا ہے۔ ذی مجرور یا مرفوع انداز میں دگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ذو النورین، دو نوروں والے، ذو الحیا، دگنے حیا والے۔ میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، یعنی بڑے کانوں والے، ذو بمعنی دگنا، ذو الیدین، یا ذل یدین، او دو ہاتھوں والے، مراد لمبے ہاتھوں والے، یعنی ذو کا معنی دگنا ہوتا ہے، بہت زیادہ اضافے والا۔ تو ذی المعارج کا معنی بنا معارج، یہ اس میں آلہ بنتا ہے، اس سے معراج، یعنی بلندی کی طرف لے کے جانے کا آلہ، عروج سٹیپ وائز کسی کو بلندی کی طرف لے کے جانے کا آلہ، سیڑھی کو عربی میں وہ معراج کہتے ہیں، بلندی کی طرف لے کے جانے والا آلہ۔ وہ معارج جو اللہ بہت بلندیوں کا مالک ہے، جس کی انتہا ہی نہیں ہے، جو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ تعرج الملائکۃ، عروج کرتے ہیں، چڑھتے ہیں آسمان کی جانب فرشتے، والروح، اور روح۔ مفسرین کرام نے اس جگہ کئی تراجم کیے ہیں، کئی معانی بیان فرمائے ہیں، بعض تو وہی روح کہ جس کا ذکر رب کائنات نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ روح اور فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ لیلۃ القدر میں ایک مخصوص مخلوق ہے جس کو روح کا نام دیا گیا ہے، وہ بھی اور فرشتے بھی آتے ہیں، اور وہ عزت والی مخلوق ہے جیسے روح کا نام دیا گیا۔ اور بعض نے فرمایا روح سے مراد روح الامی، یعنی جبریل امی ہے، کہ حضرت جبریل امین کو چونکہ وہ سید الملائکہ ہیں، دوسرے فرشتوں کے وہ سردار ہیں، اس لیے بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا۔ بعض نے یہ فرمایا اس سے وہ ارواح مقدسہ مراد ہیں، جس طرح انبیاء کی روحیں، اولیاء کی روحیں، شہداء کی روحیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم مانتے ہیں، جو بندہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پر جائے اور باوضو سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو عرش معلی تک بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اس کے باوضو سونے کی سعادت ہے
یہ اس کو عظمت عطا فرمائی جاتی ہے، باوضو اللہ کا ذکر کرتا کرتا سو جائیں تو اس کی روح کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو بعد نے فرمایا روح سے مطلقاً وہ روح مراد ہے جو انبیاء کی، رسولان اعظام کی، اولیاء اعظام کی، شہداء کرام کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی ارواح مقدسہ ہیں جو آسمان کی جانب بلند کی جاتی ہیں۔ حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ فرماتا ہے وَالرُّوحُ الیہ، اس کی جانب روح عروج کرتے ہیں، فی یومن، اس دن کے کانا مقدارہ، جس کی مقدار ہے، تقدیر اسی سے ہے، مقدر اسی سے ہے، مقدار اندازہ، کسی چیز کو ایک مقررہ مدت تک یا کسی مقررہ حد تک کسی کو روک لینے کو مقدار کہتے ہیں۔ کانا مقدارہ، اس دن کی مقدار کتنا ہے؟ 50,000 سنتین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 50,000 ہزار سنتن، سال، یعنی اس کی مقدار ایک دن کی 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی وہ قیامت کا دن، یہ قیامت کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کے تحت حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی بیدہ نفس محمد، اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت پہ مجھ محمد کریم کی جان ہے، ایمان والے کے لیے یہ 50,000 سال کا دن یوں بیت جائے گا، مفہوم حدیث ہے، ترجمانی یوں بیت جائے گا جس طرح فرض نماز کا وقت بیت جاتا ہے۔ جتنی دیر میں وہ نماز فرض ادا کرتے ہیں نا، اتنی دیر میں اس کے لیے یہ 50,000 سال کا دن بیت جائے گا۔ کافر کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، یعنی وہ کبھی کسی کے لیے کوئی شے لمبی محسوس ہوتی ہے، کسی کو بڑی مختصر۔ وہ جس طرح کسی نے کہا نا کہ وسیع مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، یعنی بعض اوقات خوشی کے لمحات تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لیکن جو تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں وہ بہت لمبے محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ کسی شخص کے لیے وہی دن 50,000 سال کے برابر ہو۔ قرآن کریم میں الفا میں ابھی ہے 1,000 سال کے برابر یا 10,000 سال کے برابر یا 50,000 سال کے برابر، کسی کے لیے وہ دن اتنا طویل ہو اور کسی کے لیے وہ دن ایک لمحوں کی طرح بیت جائے، جتنی دیر میں فرض نماز کا وقت بیت جاتا ہے اتنی دیر میں بیت جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فاصبر، آپ صبر فرمائیے، یعنی جو کفار بکواس بکتے ہیں، آپ کی عرف اور اعلیٰ شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور جو نازیبہ کلمات کہتے ہیں، صحابہ کرام کا جو مذاق اڑاتے ہیں، جو قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں، محبوب مکرم صبر کیجئے صبر جمیلہ، صبر بھی وہ جو نہایت ہی خوبصورت صبر ہے، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، جس میں اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور بندہ اس کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ پھر بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے مولا میں اسی طرح راضی ہوں جس طرح تو راضی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا معارج النبوہ میں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام معارج النبوہ کے والا سے کہ جب آگ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، نمرود لعین نے منجنیق میں آپ کو رہ کر آگ کی جانب پھینکا، تو آگ اپنی تیزی، تندی اور شدت حرارت کی وجہ سے اس کے شعلے اتنے بلند و بالا تھے کہ بلند ترین پرواز کرنے والا جانور بھی اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، یعنی اس کی تپش اتنی اونچی دور تک پہنچ رہی تھی، بڑے بلند شعلے تھے۔ جس طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، بطور مبالغہ کہا جاتا ہے، حقیقت تو نہیں ہوتی، یعنی بہت بلند و بالا شعلے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی جانب پھینکا جا رہا تھا اور آپ فضا میں اس کی جانب جا رہے تھے، قریب سے قریب تر ہوتے چلے، دور سے آپ کو پھینکا گیا تھا، منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا تھا۔ تو جب آپ قریب جا رہے تھے آگ کے، تو جبریل امین بارگاہ قلیلی میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت فیض دجت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھے اجازت دیجیے، میں یہ ساری آگ اٹھاتا ہوں، فرشتے کو تو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی،
ممکن ہی نہیں ہے کہ فرشتے کو آگ نقصان پہنچائے۔ میں یہ ساری آگ اپنے پروں پر اٹھا لیتا ہوں اور ان نمرودیوں پر پھینک دیتا ہوں، یہ سارے جل کر خاک سیاہ ہو جائیں گے۔ بابل کا سارا شہر کے علاقہ وہ خاک سیاہ ہو جائے گا، اور آپ کو میں بحفاظت تمام ایک طرف لے جاتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج نبوہ میں ہے، فرمانے لگے کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے اس کام کے لیے بھیجا نہیں، ہاں البتہ مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں نے بارگاہ رب العزت میں گزارش پیش کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ ابراہیم، اس کو وہ کافر آگ میں جلا رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جل اس کی حفاظت فرما۔ تو رب نے مجھے فرمایا جا ابراہیم کے پاس، جو وہ کہے وہ کر دے، جو وہ کہے وہ کر دے، اس لیے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ میں ایسے کر دوں، کافروں پر آگ پھینک دوں، آپ کو بحفاظت تمام ایک طرف لے جاؤں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر تجھے رب نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا تو فَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، پھر جا چلا جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر رب نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا تو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو جبریل نے کیا ٹھیک ہے جی، آپ نے سچ فرمایا، آپ کو میری ضرورت نہیں، تو کم از کم آپ اپنے رب سے ہی عرض کر لیجئے۔ رب سے مانگنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، رب سے عرض کر لیجئے کہ میرا مولا مجھے اس آگ سے بچا لے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خوبصورت ترین صبرن جمیلہ، جو جمیل ترین، جو خوبصورت ترین جواب دیا وہ یہ تھا کہ اے جبریل مجھے بتا، کیا میرے رب کو پتہ ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ یعنی اس کو بتانے کی ضرورت ہے یا پتہ ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یقیناً پتہ ہے۔ سیدنا ابراہیم جواب فرمانے لگے جبریل اگر اسے منظور یہ ہے کہ ابراہیم آگ میں جل جائے تو اس کی عزت کی قسم میں جل جانا چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ اس کا وہ چاہے تو مجھے بچا لے، چاہے تو مجھے جلا لے، میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں، میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں، مرضی میری وہی ہے جو میرے مولا کی رضا ہے۔ یہ ہے صبر جمیل، وہ خوبصورت ترین صبر جس پہ بندے کا تمام تر اعتماد و یقین اپنے رب کی رضا پہ ہوتا ہے کہ جس طرح میرا رب اس سے راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں۔ تو کیا سوچیے ذرا، میرے نبی بھوکے رہتے کہ کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر کیا حالت تھی، تو کیا ایسے نہیں ممکن تھا کہ میرے نبی عرض کرتے مولا تعالیٰ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے؟ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے پہاڑ سونے کے بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مولا، میں تو تیری رضا پہ راضی رہنا چاہتا ہوں، جس طرح تو راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو صبر کیجئے، صبر بھی وہ جو صبر جمیل ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رب کریم فرماتے ہیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وہ اس عذاب کو کافر دور سمجھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی بڑی لمبی ہوگی، ہم کب مریں گے، پھر عذاب آئے گا، دیکھا جائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، رب کی فرماتے ہیں وہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اسے بہت ہی قریب دیکھ رہے ہیں۔ ان کو دور نظر آ رہا ہے، دور نہیں، ان کے سر پر منڈلا رہا ہے، ان کے سر پر وہ تلوار لٹک رہی ہے۔ جب ان کی روح کو قبض کیا جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے، اب ان کی حالت کیا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اس اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا اور ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرما دی، ہم اللہ پر بھی یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی پر بھی اور اللہ کے اس پاک کتاب پر بھی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔